بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عصر کے بعد اس کلمے کو 3 بار پڑھیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ عصر کی نماز کے بعد اس کلمے کو 3 مرتبہ سچے دل سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہر بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے، چاہے وہ کوئی خطرناک مرض ہو، چاہے لا علاج ہو، وہ کینسر ہو، شوگر ہو یا بلڈ پریشر ہو یا کوئی بیماری بھی کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان مختصر کلمے میں اتنی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جسم سے ہر بیماری کو نکال کر انسان کو مکمل تندرست کر دیا جاتا ہے۔ میرے محترم عزیزو، نماز عصر کے بعد صرف 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لینا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ دعا مانگنا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی سخت سے سخت بیمار ہو وہ بھی اللہ پاک کے حکم سے دور ہو جائے گی۔ ان کلمات کے تاثیر اس قدر زبردست ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے، اتنے چھوٹے الفاظ میں اتنی بڑی تاثیر کیسے ممکن ہے۔ یہ کلمات بہت طاقتور ہیں، ان کو اپنی زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو جائے، جسم سے ہر قسم کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ کلمات انسان کو نہ صرف بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں بلکہ دل کو سکون عطا کرتے ہیں، روح کو تازگی بخشتے ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی شفا کا حقدار بن جاتا ہے، اور وہ بیمار جو انسان کو برسوں سے تنگ کر رہی ہوتی وہ چند دنوں میں دور ہو جاتی ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو زندگی دینے والا، موت دینے والا، شفا عطا کرنے والا، ہر نعمت کا مالک ہے۔ انسان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے۔ انہیں رحمتوں میں سے ایک عظیم نعمت نماز ہے۔ خصوصاً نماز عصر کے بعد بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نمازوں کی حفاظت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ مفسرین کی بڑی تعداد کے نزدیک درمیانی نماز سے مراد نماز عصر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کی پابندی کے بہت تاکید فرمائی اور ارشاد فرمایا، جس کی نماز عصر فوت ہو گئی گویا اس کا اہل مال سب کچھ ضائع ہو گیا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہے جیسے ہی نماز عصر کا وقت شروع ہو دنیاوی مصروفیات کو ایک طرف رکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب بندہ اپنے رب سے تعلق کو تازہ کرتا ہے، اپنی زندگی میں برکت حاصل کرتا ہے۔ یاد رکھیں، نماز صرف عبادت نہیں بلکہ دل کا سکون، روح کی غذا اور زندگی کی کامیابی کا راستہ ہے۔ اگر انسان بیماری، پریشانی، رزق کی تنگی، ذہنی دباؤ یا کسی بھی آزمائش میں مبتلا ہو تو سب سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کریں، کیونکہ حقیقی شفا صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر، دوا، علاج صرف ظاہری اسباب ہے، لیکن شفا دینے والا صرف اللہ رب العزت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں یقین کامل رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ جب چاہے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ لا علاج بیماری کو بھی ختم کر دیتا ہے، غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے، مایوسی کو امید میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جو بندہ نمازوں کا پابند ہو، قرآن مجید کی تلاوت کرے، صبح و شام اذکار پڑھے، کثرت سے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں سکون، صحت، رزق، برکت، آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارے، نماز عصر سمیت تمام نمازوں کی حفاظت کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، حلال رزق کمائیں، گناہوں سے بچیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی مشکلات آسان فرماتا ہے، بیماریوں میں شفا عطا کرتا ہے، دلوں کو سکون دیتا ہے اور دنیاوی آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی پابندی، کامل ایمان، صحت کاملہ، شفا، لمبی بابرکت زندگی، حلال رزق، اپنے رضا نصیب فرمائے، آمین۔ محترم عزیزوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نہایت سادگی سے گزاری۔ آپ کی خوراک کی نہایت سادہ تھی۔ کسی بھی شخص کے اخلاق، کردار کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کے عادات کے ساتھ ساتھ اس کے لباس، اس کی گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ضرور تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نہایت متواضع تھے۔ آپ کی خوراک اتنی کم سادی تھی، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کبھی گوشت روٹی کا کھانا صبح و شام 2 وقت موجود نہیں تھا۔
ہاں لیکن جب مہمان آتے تو ایسا ممکن ہوتا، یعنی دونوں وقت کھانا موجود ہوتا۔ مہمانوں کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہے وہ مہمان کی عزت افزائی کرے۔ محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے برکت لینا بھی باعث شفا ہے۔ جو بھی دل سے ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کی شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق معلوم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کو بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لگاتار 2 دن جو کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال پا گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آل محمد نے کبھی مسلسل 3 راتیں گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی۔ محترم عزیزوں، یہ فقرہ سن کر دل لرز اٹھتا ہے۔ جس ہستی کے صدقے ہمیں رزق نصیب ہو رہا ہے، جس نبی کے طفیل ہمیں ہر نعمت ملی ہے، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کی سادہ کھانے پر قناعت کی، کبھی پیٹ بھر کر نہ کھایا، کبھی تقاضا نہ کیا، کبھی شکوہ نہ کیا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور بھوکے رہ کر بھی دوسروں کا خیال کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں صبر ہے، قناعت بھی ملتی ہے، برداشت بھی، عاجزی کا سمندر بھی، ہمیں وہ لمحات بھی یاد آتے ہیں جب کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، کبھی 3 دن مسلسل گھر میں کھانا پکا ہی نہیں، اور اگر کچھ آتا بھی صرف کھجور پانی پر گزر ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ عطا کیا جاتا تو خود اپنے لیے بچانے کے بجائے امت پر لوٹا دیتے، کبھی کسی فقیر کو خالی نہ لوٹاتے، کبھی کسی حاجت مند کو مایوس نہ کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نے کچھ مانگا آپ نے انکار نہیں فرمایا۔ محترم عزیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نہایت بلند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا، نہ غلاموں کو، نہ یتیموں سے بے رخی برتی، بلکہ ہر کسی کو عزت دی، محبت دی، شفقت دی۔ یہی وہ خصلت تھی جس نے سخت دلوں کو بھی موم کر دیا، جس نے دشمنوں کو بھی دیوانہ بنا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، کبھی آپ نے مجھے اف تک نہ کہا، کبھی کوئی شکوہ نہ کیا، کبھی یہ نہ فرمایا یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکراتا تھا، نرم لہجہ، نرم مزاجی اور محبت کا بھرا انداز آپ کی ہر بات کو دل میں اتار دیتا تھا۔ محترم عزیزو، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہم کتنے خود عزیز غرض ہو چکے ہیں۔ ہم ذرا سی بات پر لڑتے پڑتے ہیں، ذرا سا مال آنے پر فخر میں آ جاتے ہیں، جب نعمتوں کم ہو جائے تو شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایک معمولی بستر پر گزار دی۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔ چٹائی کے نشان جسم مبارک پر نمایاں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئے۔ عرض کیا، رسول اللہ، خیسرہ کسرا ریشمی بستروں پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، عمر، کیا تم یہ نہیں چاہتے ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ یہی وہ سبق ہے جسے ہم اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ہم دنیا کے ماحول میں نہ اتریں، نہ کسی کو حقیر جانیں، نہ کسی سے بے رخی کریں، بلکہ عاجزی اختیار کریں، شکر کریں، قناعت کریں اور محبت بانٹیں۔ محترم عزیزوں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہ کر بھی مسکراتے تھے تو ہمیں بھی اپنی چھوٹے چھوٹے محرومیوں پر شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا تو ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ دوسروں کی فکر کی تو ہمیں بھی دوسروں کے لیے جینا سیکھنا چاہیے۔
یہی سیرت طیبہ ہے، یہی اصل مقام ہے، یہی اصل عشق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے، سمجھے، اپنائے، رشتہ ارشاد فرمایا، امیر میرا دنیا سے کیا تعلق، دنیا میں میری مثال تو اس مسافر جیسے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے ٹھہرتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر اپنا راستہ لیتا ہے۔ ناظرین، ہمارے روزمرہ کی زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جو یہ شکایت کرتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی یا قسمت ان پر مہربان نہیں، لیکن اگر غور کریں تو اکثرین اعمال میں دینے کا جذبہ کمزور ہوتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان اس راز کو کھولتا ہے، جب بندہ اللہ کے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ صدقہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا اثر ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ 1 روپیہ بھی اگر خلوص نیت سے دیا جائے تو صدقہ اللہ کے ہاں پہاڑوں جیسا وزن رکھتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں صدقے کو صرف مالی مدد کے معنی میں محدود نہیں رکھا گیا۔ مسکراہٹ دنیا، کسی پریشانی شخص کو تسلی دینا، کسی راستے سے پتھر ہٹا دینا، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کے لیے محبت سے خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ حضرت علی کی حکمت اسی وسعت کو بھی سمجھنے میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں، صدقہ بندے کو مصیبتوں سے بچاتا ہے، زندگی میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ یہ روشنی صرف مادی نہیں بلکہ روحانی سکون کی روشنی ہے۔ جو لوگ روزانہ صدقہ نکالتے ہیں وہ اپنی زندگی میں خاص اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ گویا مشکلات آتی تو ہیں مگر ان کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں جن میں لوگوں نے حضرت علی کے اس فرمان پر عمل کر کے اپنی تقدیر کو پلٹا دیکھا۔ کسی کے کاروبار میں برکت آئی، کسی کے بیمار بچے نے شفا پائی، کسی کی رکی ہوئی شادی ہو گئی، کسی کے برسوں کی دعائیں قبول ہو گئی۔ ان سب کا راز روزانہ کا صدقہ تھا۔ جب انسان روزانہ اللہ کے راہ میں کچھ دیتا ہے، دراصل وہ اعلان کرتا ہے، میرا اعتماد مال پر نہیں بلکہ مالک کائنات پر ہے۔ جب بندہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، وہ رب اسے کبھی محروم نہیں کرتا۔ صدقے کے فائدے، رزق میں برکت کا اضافہ، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ مصیبتوں سے حفاظت، صدقہ ہر بلا کو دور کرتا ہے۔ دل کو سختی کا علاج، اگر دل سخت ہو گیا ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ، آخرت میں سایہ بنے گا۔ قیامت کے دن انسان صدقے کے سائے میں ہوگا، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو سخی ہو۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کے بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اے لوگوں، اگر تم اللہ کی خاص مدد چاہتے ہو، زندگی کے ہر کام میں غموں پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو پھر صبح اٹھ کر یہ صدقہ ضرور نکالا کرو۔ کسی نے پوچھا، جلدی بتائیں وہ کون سا صدقہ ہے جو نکالیں گے اللہ کا خاص فضل، خاص مدد ملتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اے لوگوں، جب صبح ہو تو کہا کرو، اے اللہ، جس انسان نے میرا دل دکھایا، جس انسان نے مجھے دکھی کیا، میں تیرے رضا کے خاطر اسے معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے لوگوں، جب بندہ یہ بولے گا تو اللہ پہلے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، پھر میرے اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اس کے مقدر میں آج کے دن جو غم پریشانی لکھی تھی ان غموں پریشانوں کو دور کر دو۔ اس بندے کے دل میں جو دعائیں ہیں وہ دعائیں بھی انشاءاللہ ہم پوری فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ بہنوں، بھائیوں، دکھوں، پریشانیوں، غموں کو دور کرنا چاہتے ہو تو، گناہوں سے معافی چاہتے ہو تو، اپنے دل کی مرادیں پوری کرنا چاہتے ہو تو، حاجات کو تکمیل چاہتے ہو تو، آئی زندگی بہت گزر گئی، بہت تھوڑی رہ گئی، لوگوں کا حسد دل میں نہ رکھیں۔ یہ ایک بات یاد رکھیں، اگر زندگی میں میرے لیے کوئی بندہ کوئی کام کر دے تو میں ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ اگر کوئی اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دے تو بتائیں پھر میرا اللہ اس پر کتنا فضل کرے گا۔ اسی سے ناراض ہے تو معاف کر دیں، اللہ آپ کو بڑے اجر دے گا، آپ کو غم پریشانی سے بچا لے گا۔ صبح کے وقت، رات کے وقت سونے سے پہلے یہ لفظ بول کر اپنے دنیا کی خوش قسمتی ترین، بابرکت ترین انسانوں میں شامل ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ روزانہ صبح کو اٹھ کر کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کر دیا کریں۔ اس سے نہ صرف آپ کے مال میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ کے پاس جتنے بھی مصیبتیں بلائیں ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے۔ روزانہ آپ صدقہ دینے کا معمول بنا لیں گے، چاہے آپ پرندوں کے دانہ دینے کا صدقہ نکالیں یا کسی غریب مسکین کو 1 روٹی ہی کھلا دیں یا پھر کسی کو 10، 20، 50 روپے جتنے آپ کی حیثیت ہو اس کے مطابق صدقہ نکال دیا کریں، تاکہ کسی غریب کا بھلا ہو یا آپ کی مشکلات بھی آسان ہو۔
اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ جان لیجئے یہ کلمات بہت بابرکت ہیں، بالکل اسی طرح جیسے یہ دن برکت والے ہیں، رحمت والے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کلمات میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ جو بھی شخص کسی ایسے بیماری میں مبتلا ہو جس کا وہ بار بار علاج کروا کے تھک چکا ہو، اب بھی اسے شفا نہ مل رہی ہو، وہ ان کلمات کو ضرور اپنائیں، انشاءاللہ اللہ پاک اسے ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: ربی انی مسین الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرا رب میں سخت تکلیف میں مبتلا ہوں، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے ان کلمات کو نماز عصر ادا کرنے کے فوراً بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے اول آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد یہ کلمات 3 مرتبہ ادا کرنے ہیں۔ جب یہ 3 مرتبہ مکمل ہو جائے پھر آپ نے یا شافی یا شافی یا شافی کی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے، یعنی اس انگلیوں پر گن کر یہ تسبیح کے دانوں پر پوروں 100 مرتبہ پڑھنا ہے تاکہ آپ کی تسبیح پوری ہو جائے۔ جب یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو آخر میں دوبارہ اتنی ہی مرتبہ درود پاک پڑھ لیں جتنے بار آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا۔ میرے عزیزوں، جو بھی سخت سے سخت بیماری ہو، لا علاج مسئلہ ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو جو حل ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ان کلمات کے برکت سے فوری شفا عطا فرمائے گا، آپ کے دل کو سکون ملے گی۔ محترم عزیزوں، کلمات صرف 3 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد ادا کرنی ہے۔ اول آخر میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ ناظرین اکرام، 1 مرتبہ پھر آپ کو عمل کا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 مرتبہ آپ نے کلمات پڑھنے: ربی انی مسین الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرا رب میں سخت تکلیف میں مبتلا ہوں اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ کلمات پڑھ لیں تو آپ نے ایک مکمل تسبیح یا شافی یا شافی یا شافی کو پڑھنی، مکمل 100 دانے والی تسبیح ہاتھوں پر گن کر پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ والوں کا آج کا یہ وظیفہ عمل آپ کو بتائے گا، یہ صرف بیماریوں سے شفا کے لیے بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ پاک کے خاص انعامات کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ وہ طاقتور کلمات ہیں جن میں اللہ پاک نے جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی بے چینی کے لیے بھی شفا رکھی ہے۔ ان کلمات کو جو شخص دل سے پڑھے گا، اللہ پاک اس کے دل کو سکون عطا فرمائیں گے اور اس کے جسم کو ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ عمل نہ صرف عام بخار، درد، جسم کی کمزوری، بلڈ پریشر، شوگر جیسے امراض میں مفید ہے، بلکہ جن بیماریوں کو ڈاکٹر لا علاج کہہ دے، جیسے کینسر، دل کی تکلیف، گردوں کی خرابی، سانس کی بیماری یا دمے کی شکایت، ان سب کے لیے بھی یہ عمل عرش الہی سے شفا بن جاتا ہے۔ اللہ پاک کے فضل سے کلمات پڑھنے والے کو ایسی طاقت ملتی ہے، وہ بیماریوں کا مقابلہ صبر اور حوصلے سے کرتا ہے۔ اللہ پاک جلد شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ عمل صرف بیماریوں تک محدود نہیں بلکہ اس کی برکت سے رزق میں کشادگی آتی ہے۔ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، جو رزق کی تنگی کا شکار ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں ان کے گھر میں خیر و برکت ہو، تو اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ گھر میں خوشحالی آ جائے گی، میاں بیوی میں محبت پیدا ہوگی، اولاد فرما بردار بن جائیں، گھر کا جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ جو شخص عصر کے بعد یہ کلمات پڑھے گا اس کے رزق کے دروازے کھلیں گے، کاروبار میں ترقی ہوگی، بے برکتی ختم ہوگی، دل کو اور روحانی سکون حاصل ہوگا جو مال دولت سے نہیں ملتا۔ ان کلمات کو پڑھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے، ہر قسم کی وسوسوں، خوف، فکری بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ اب ہم دعا کرتے ہیں۔
اللہ پاک جو بھی یہ کلمات پڑھے اسے شفا عطا فرما، اس کے رزق میں برکت دے، اس کے دل کو سکون دے، اس کے گھر کو جنت بنا دے، اس کے اولاد کو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ان کلمات کی برکت سے دنیا آخرت میں کامیاب عطا فرما۔ محترم عزیزاں، آپ سے گزارش ہے اللہ رب العزت کے 99 نام بابرکت ناموں میں سے ایک نام اصول برکت ثواب کی نیت سے کمنٹ سیکشن میں تحریر فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔